جب جماعت ہوگی اس کے بعد کی جو نماز لوگ مکمل کر دیتے ہیں اور پھر امام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ امام صاحب اب اپنی نماز مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم دعا مانگیں گے مل کر، امام صاحب دعا اونچی اونچی مانگیں گے اور ہم پیچھے اونچی اونچی آمین کریں گے۔ تو یہ رواج سنت طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ میں آج کو دعا کا جو طریقہ ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دعا جو ہے کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے مانگی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے نا یہ مانگی جاتی ہے۔ تو آگے اس کا پورا جو طریقہ ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے نماز پڑھی ویسے ہی دعا مانگو، جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے نا ویسے ہی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد یعنی جب نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھو تو دعا بھی امام کے ساتھ مل کر مانگو۔ جب آپ نماز جو ہے نا اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نا تو آپ جو ہے دعا بھی اسی کے پیچھے اسی کے ساتھ مانگو۔ اور جب اپنی سنتیں اور نفل وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، نماز اپنی پڑھ کے جب فارغ ہو جاؤ نا تو دعا بھی اپنی تنہا مانگا کرو، مطلب اپنی جو دعا ہے نا وہ اکیلے مانگا کرو، امام کا انتظار مت کیا کرو۔ مطلب آخری جو ہوتی ہے نا نفل اور سنتے وغیرہ، اس میں آپ نے دعا جو ہے امام کا انتظار آپ نہیں کر سکتے، مطلب ایسی دعا مانگ سکتے ہیں آپ۔ اب ایک جو مشہور مسئلہ ہے جو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کے دیہاتوں میں یہ جو رواج عام پڑا ہوا ہے نا، مطلب یہ رواج ہے بہت عام ہو چکا ہے۔ وہ کون سا رواج ہے؟ وہ رواج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مقتدی لوگ سنتیں اور نفل پڑھ کر دعا کے لیے جو ہے نا امام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کہ جب تو ایسی جو ہے نا دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ پنجاب کے نا دیہاتوں میں یہ رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ اور امام ان کے لحاظ سے با آواز بلند دعا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے نا اونچی آواز میں بلند آواز میں دعا پڑھتا ہے۔ اچھا آگے، اور مقتدی آمین آمین پکارے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ اونچی اونچی آمین آمین لگائے رہتے ہیں۔ اچھا آگے میں بتاتا ہوں، یہ رواج سنت طریقے کے بالکل خلاف ہے، مطلب یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ خلاف ہے بالکل۔ اچھا آگے جو ہے بہت سے اچھے اچھے علماء نے اس کو بدعت کہا ہے، اس کو چھوڑنا جو ہے نا آپ کو چاہیے، مطلب یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑنا آپ کو چاہیے، بہت سے علماء کرام نے کہا ہے۔ اچھا تفصیل کے لیے دیکھو رسالہ النفاس۔ اچھا آگے جو ہے دعا مانگنے کا عمدہ طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا جو عمدہ طریقہ ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو دعا کا طریقہ نہیں پتہ، اتنے بھی آپ جو چھوٹے بچے نہیں آپ کو دعا آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر التحیات کے بعد والا یا کوئی درود شریف پڑھو۔ آپ کو درود شریف نماز والا آتا ہے یا ویسے کوئی اور درود شریف آتا ہے نا، ویسے درود شریف کی بڑی فضیلت ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، وہ تو بالکل آسان ہے۔ وہ تو جب آپ کو نماز آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو درود شریف آتا ہوگا۔ پھر مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے اتنی دعائیں پڑھو۔ اچھا اس میں نا 4-5 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو میں 1-2 پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اچھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آسان ہے نا، بالکل مشکل تو نہیں ہے۔ دوسری میں ایک اور سنا دیتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بالکل آسان سی دعا ہے۔ اچھا اب 5-6 دعا ہیں، لیکن میں نے بہت آسان سی آپ کو دعا بتا دی اور آپ کو یہ یاد بھی ہو جائیں گی، اور امید ہے کہ یہ آپ کو یاد بھی ہوں گی، کیونکہ آپ امام جو ہے نا ہر دعا میں یہ دونوں دعائیں تو لازمی پڑھتا ہے، اگر لازمی نہیں پڑھتا تو کبھی کبھی تو پڑھتا ہوگا نا، تو آپ کو یہ دعا تو یاد ہی ہوگی۔ اچھا اب دعا جو ہے نا ختم کرتے وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا یہ جو ہے نا آپ نے یہ دعا پڑھ کے آپ نے اپنی دعا کو ختم کرنا ہے، اور آپ جو دونوں ہاتھ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ایسے، تو آپ نے اپنے منہ پر جو ہے نا ایسے کر کے پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ تو اس کے بعد آپ جب یہ دعا اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو دعا میں آپ نے یہ جو آخر میں نے پڑھا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، آپ اس میں صرف یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی اس دعا کی فضیلت، آپ کی جو دعا ہے نا
جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے ایسے ہی اپنی دعا مانگا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ میری آپ کی جو ہے نا یہ باتیں، میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔